توبہ دراصل اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے خیر اور شر دونوں راستے موجود ہوتے ہیں۔ کبھی وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی کمزوری کی وجہ سے گناہ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائے اور توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، یعنی گناہوں اور نافرمانی سے ہٹ کر اللہ کے حکم کی طرف پلٹنا۔ توبہ صرف زبان سے استغفار کہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کا سچا رجوع ہے۔ جب انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر دل سے نادم ہو، شرمندگی محسوس کرے، ان گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ دوبارہ ان کی طرف نہ پلٹنے کا پکا عہد کرے تو یہ حقیقی توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ترک کرتا رہا اور پھر اللہ سے معافی مانگے لیکن نماز چھوڑنے کی عادت نہ بدلے تو یہ سچی توبہ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں بار بار توبہ کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹنے سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو جنگل میں بھوک پیاس اور موت کے خوف میں اپنی سواری کھو بیٹھے، پھر اچانک وہ سواری اسے مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوشی ظاہر کرتا ہے جب کوئی بندہ گناہ چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو، ان کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ دوبارہ ان کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر گناہ کا تعلق صرف اللہ کے حق سے ہے، جیسے جھوٹ، چوری، بے حیائی یا نماز ترک کرنا، تو دل کی ندامت، گناہ کا ترک کرنا اور آئندہ کا عزم کافی ہے۔ لیکن اگر گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو ساتھ ساتھ ان کا حق واپس کرنا، ان سے معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی لینا ضروری ہے۔ توبہ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ یہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کر سکتا ہے، چاہے جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں۔ اگر وہ سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کوئی موت کے قریب پہنچ کر توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی انسان کو گناہ کا احساس ہو فوراً توبہ کرے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سچے دل سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف مت پلٹنے دینا۔ اس کے بعد کوشش کرے کہ اپنے ماحول، دوستوں اور عادات کو بدل لے تاکہ دوبارہ گناہ کی طرف جانے کا امکان نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماضی کے سیاہ ترین عمل کے باوجود ایک نئے اور پاکیزہ سفر کی ابتدا کر سکتا ہے۔ توبہ کے بعد انسان کی زندگی میں ایک سکون اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ گناہوں کی تاریکی سے نکل کر اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے۔ توبہ کے بعد ضروری ہے کہ نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کو معمول بنایا جائے تاکہ ایمان مضبوط ہو اور شیطان دوبارہ بہکا نہ سکے۔ توبہ نہ صرف انسان کے دل کو صاف کرتی ہے بلکہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان گناہوں سے خالی نہیں۔ ہر دن ہم کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رسول اکرم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ اب معصوم تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم گناہگار بندوں کو تو ہر لمحہ استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس میں دیر نہ کی جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت اچانک آتی ہے۔
جو بھی لمحہ ہاتھ میں ہے اسی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن ندامت نہ ہو۔